آج بہت ہی اہم موضوع پر ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے، اور میں اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں ہر وقت تر و تازہ کرتا ہے، ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے، اور اپنے کلام کے وسیلہ سے ہی خداوند ہمیں تیار کرتا ہے کہ ہم بہتر طور پر خداوند کے ساتھ چل سکیں۔ آج کے جس موضوع پر خدا کے کلام کی خدمت کرنے کو ہوں، وہ موضوع ہے پست۔ آئیں خدا کے کلام سے اپنی تنبیہ، اپنی ہدایت کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی نصیحت اور فصیحت کے لیے خدا کے کلام سے سیکھیں گے۔ پہلا شموئیل اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت مبارکہ کو پڑھیں گے، اور کتاب مقدس کی تلاوت کی سعادت حاصل کروں گا۔ خداوند مسکین کر دیتا اور دولت مند بناتا ہے، وہی پست کرتا اور سرفراز بھی کرتا ہے۔ کلام پاک کا پڑھا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے بڑی برکت، تسلی اور نجات کا باعث ٹھہرے، آمین۔ آمین۔ پیارے عزیزو، اردو لفظ پست، انگریزی لفظ ابیس، اور یونانی میں اسے ٹیپیو، ان کا مطلب نیچا کرنا، نیچا ہو جانا یا فروتن بننا ہے۔ یہ مفہوم ایسے عمل میں پایا جاتا ہے جب خدا کسی کو اس کی بہتری کے لیے اس کو پست کرتا ہے، اور جس حوالہ کو پڑھا گیا یہ حنا کی دعا ہے۔ حنا جس کو ہم کتاب مقدس کے طالب علم ہونے کے ناطے بخوبی اس کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں کہ خدا نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا، اور اس کی پستی کی وجہ یہ تھی کہ خدا اسے وقت مقرر پر سرفراز کرے۔ اور حنا دعا کی صورت میں یہ الفاظ خدا کے حضور رکھتی ہے کہ خدا مسکین کر دیتا ہے اور دولت مند بناتا ہے، وہی پست کرتا اور سرفراز بھی کرتا ہے۔ حنا اس بات کا چرچا دعا کی صورت میں کرتی ہے کہ خدا نے مجھے پست اسی لیے کیا کہ وہ مجھے سرفراز کر سکے، اور خدا نے ایسا کیا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ وہ پست نہیں ہونا چاہتے، اور یاد رکھیے جب اپنے آپ کو پست ہونے کے لیے تیار نہیں کریں گے، آپ سرفراز نہیں کیے جائیں گے۔ یہ مفہوم اس عمل میں بھی پایا جاتا ہے جب کوئی اپنے آپ کو دوسرے کی بہتری کے لیے پست کرتا ہے، اور ایک خوبصورت مثال ہمیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ملتی ہے، جب خدا یسوع مسیح نے بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے یہ عمل کیا۔ اگر ہم فلپیوں کے خط میں سے دیکھیں اس کے 2 باب کی 6 سے 8ویں آیات تک، تو اس میں مرقوم ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونا کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، یہاں تک کہ فرما بردار رہا
کہ موت بلکہ صلیبی موت کو گوارا کیا۔ پیارے عزیزو، خدا ہمیں ہماری بہتری کے لیے پست کرتا ہے، لیکن افسوس یہاں کوئی بھی پست ہونا نہیں چاہتا۔ سب چاہتے ہیں کہ وہ پست ہوئے بغیر ہی سرفراز ہو جائے۔ یہاں ایک میں بات بتاتا چلوں آپ کو کہ ہمیں ایک عبادت میں دعوت دی گئی اور اس میں ہم نے شرکت کی، اور جیسے ہی ہم وہاں انٹر ہوئے تو وہ حال، وہ عبادت کا لوگوں کے ہجوم سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے ریزرو میں کچھ شیئرز خادمین کے لیے لگا رکھی تھی، اور میرے ساتھ بھی کچھ خدام تھے۔ ہم سب جب وہاں پہنچے تو ایک خادم کی وجہ سے، جن کو میں اپنے ہمراہ لایا، ان کی وجہ سے اس عبادت گاہ میں ہم کافی دیر سے پہنچے، اور جیسے ہم اس عبادت گاہ میں پہنچے، انہوں نے ہمیں جو خدام کے لیے انہوں نے چیئرز لگوائی تھی وہاں بٹھایا، لیکن افسوس جس خادم کی وجہ سے ہم دیر سے آئے تھے اس خادم کے لیے چیئر نہ بچی، تو ان کو ساتھ ہی ایڈجسٹ کیا۔ اور جب عبادت کا اختتام ہوا تو وہی خادم مجھے گلا کرنا شروع ہوئے کہ انہوں نے چیئرز ایکسٹرا نہیں لگوائی تھی اور کچھ اس طرح کی باتیں۔ تو میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے کہا کہ ہر وقت ہمیں بائبل کی تعلیم ملتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پست کریں، تو ہمیں چیئرز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم نے خود کو پست رکھنا ہے، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں خدا ہماری اس پستی میں مسحلت ہمارے لیے پیدا کرتا ہے تاکہ وہ ہمیں سرفراز کرے۔ اور جب فلپیوں کے اس حوالہ پر ہم نگاہ کرتے ہیں میرے عزیزوں، تو خدا کی صورت پر خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح جو خدا کے برابر تھا، اس نے اس کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو اس نے خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، انسانوں کے مشابہ ہو گیا، خدا کی صفات، خدا کا تجسم، لیکن خود کو اس نے خالی کر دیا اور انسانی شکل میں وہ ظاہر ہوا، اپنے آپ کو پست کر دیا، یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت کو بھی اس نے گوارا کیا۔ پالس رسول کرنتس کی کلیسیا کی بہتری کے لیے اپنے آپ کو پست کرتا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 11 باب اور اس کی 7ویں آیت میں ملتا ہے، کیا یہ مجھ سے خطا ہوئی کہ میں نے تمہیں خدا کی خوشخبری مفت پہنچا کر اپنے آپ کو پست کیا تاکہ تم بلند ہو جاؤ۔ بعض اوقات ہم کسی کی ترقی کے لیے، کسی کی بڑھوتری کے لیے پست ہو جاتے ہیں تاکہ اس کی روحانی ترقی میں اس کے مددگار ہو۔ یاد رکھیے، جو کہ خدا کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو پست کرتا ہے، خدا اسے وقت پر اور اس کی 9ویں آیت میں مرقوم ہے، اسی واسطے خدا نے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ پیارے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے خود کو پست کیا اور اس کی پستی کی وجہ سے اسے وہ نام دیا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ ہنّا وہ اس بات کے لیے خدا ان کی شکر گزار ہے کہ وہ پست ہوئی، لیکن خدا نے اسے سرفراز کیا، اور یعقوب کے عام خط کے
चौथे बाब की 10वीं आयत का जब हम मुताला करते हैं तो उसमें मरकूम है कि खुदावंद के सामने फरोतनी करो, पस्त हो जाओ, सरेंडर कर दो, उसके ताबे हो जाओ, अपने आप को उसे दे दो, उसे अपने आप को पेश कर दो, तो वो क्या करेगा? तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। अफसोस, हम सरबुलंदी हासिल करना चाहते हैं लेकिन हम पस्ती की हालत में नहीं जाते, हम उसके सामने झुकते नहीं हैं। हम इबादत गाहों में भी जाते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स में, प्रेयर क्रूसेड्स में जाते हैं और तवक्का करते हैं कि हमें कोई कुर्सी पर जगह दे, तो तब ही हम उस इबादत में जाएंगे। याद रखिए, हमें खुदा के खादम होने के नाते, मसीह के पैरोकार होने के नाते, मसीह की तालीम को, उस पर चलने को पहली तरजीह देनी है और खुद को पस्त करना है। खुद को पस्त करना खुदा से सरफराजी हासिल करना है। और याद रखिए, जो खुद को पस्त नहीं करते, शायद उनको शॉर्टकट वे से उनकी नजर में सरफराजी मिल जाएगी, लेकिन खुदा की तरफ से वो सरफराजी नहीं होगी। पहला पतरस उसके 5वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, बस खुदा के कवि हाथ के नीचे, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, इन द हैंड ऑफ गॉड, खुदा के हाथ के नीचे कैसे रहना है? फरोतनी से रहो। आगे बड़ी खूबसूरत बात है कि जब हम अपने आप को खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी के साथ रखेंगे, खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी के साथ रहेंगे, तो लिखा है ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। आज लोग शॉर्टकट वेज को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन खुदा के कलाम की तालीम यह है कि बस खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोती से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। याद रखिए, खुदा ने हर एक चीज का वक्त मुकर्रर कर रखा है, और अब जो वक्त है वो इस बात का है कि आप खुद को पस्त करें, आप खुद को खुदा के सरेंडर करें, आप खुद को फरोतन करें, आप खुद को खुदा की हजूरी में लेकर आए। और जब आप कुली तौर पर, मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के स्पोर्ट कर देंगे, खुदा के हुजूर सरेंडर हो जाएंगे, अपने आप को फरोतनी की हालत में ले आएंगे, अपने आप को पस्ती की हालत में ले आएंगे, तो फिर खुदा ने मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, खुदा ने जो वक्त आपके लिए मुकर्रर किया है, आपकी इसी पस्ती की हालत की वजह से, इसी आपकी फरोतनी की वजह से खुदावन आपको वक्त मुकर्रर पर सरबुलंद करेगा, सरफराज करेगा। हन्ना, जिसकी सौतन उस पर जुमले कसती थी, उसका तमस्कर उड़ाती थी, उस पर मजाक करती थी, हन्ना इस बात को जान चुकी कि अगर वो पस्त हुई है तो इसमें खुदा की मसलहत है, इसमें खुदा की रजा, खुदा की मर्जी है, और इस बात के लिए वो खुदा के हुजूर दुआ करती है और खुदा की शुक्रगुजारी करती है कि खुदा मिस्कीन कर देता और दौलतमंद बनाता है, वही पस्त करता और सरफराज भी करता है। और याद रखिए मेरे अजीजों, बहुत से, जिस तरह मैंने पहले बताया,
ہمارے عزیز، ہمارے پیارے، ہمارے ایسے بہن بھائی جو خدمت کرنا چاہتے ہیں، شاید خدمت کر بھی رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ان کی منسٹری گرو کرے، ان کو خداوند جلد از جلد بلند کر دے، سر بلند ان کو کر دے، سرفراز کر دے۔ اگر وہ چاہتے ہیں سرفرازی، سربلندی خدا سے، تو پہلا کام کیا کرے؟ وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور سرنڈر کرے، اپنے آپ کو پستی کی حالت میں لے کر آئے، غرور، تکبر، گھمنڈ خود سے نکالے اور اپنے آپ کو کلی طور پر، مکمل طور پر اپنے خدا کے تابع کرے، اپنی پستی کی حالت میں اپنے آپ کو خدا کے حضور رکھے، اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرے، اور پھر کیا کرے؟ خدا کے وقت کا انتظار کرے جب وہ آپ کو سربلند کرے، سرفراز کرے۔ بہت سے بہن بھائی روزے رکھ رہے ہیں لیکن خود کو پست نہیں کرتے۔ آپ خواہ دعا کی حالت میں ہے، خواہ روزے کی حالت میں ہے، یا آپ زندگی کے جن بھی حالات سے گزر رہے ہیں، آپ خود کو پست رکھیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس میں بہت سی مثالیں، رسولوں نے خود کو پست کیا اور خدا ان کے ساتھ ساتھ رہا اور ان کو سر بلند کرتا گیا۔ اسی طرح عہد عتیق میں انبیاء اکبر، انبیاء اصغر کی ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ خدا پستی کو پسند کرتا ہے، ایسی حالت کو پسند کرتا ہے جب کوئی اس کی خدمت گزار ہو، اپنے آپ کو اس کے حضور سرنڈر کرے اور اپنے آپ کو اس کے تابع کرے اور اپنے آپ کو اس کے حضور لائے۔ یاد رکھیے، آج پیارے بہن بھائیوں، پیارے دوستوں، پیارے عزیزوں، پیارے بچوں، جس تک بھی آج خدا کے اس کلام کی آواز پہنچے، خدا آپ کو سرفراز، آپ کو سربلند کرنا چاہتا ہے، لیکن اس سے پہلے خدا چاہتا ہے کہ آپ فروتن بن جائے، آپ پست ہو جائے، اپنے آپ کو اس کے حضور سرنڈر کر دے۔ بھی کرے گا۔ آئے اپنے اوپر غور کریں، کیا ہم نے اپنے آپ کو خدا کے حضور سرنڈر کر دیا ہے؟ کیا ہم پست ہونا پسند کرتے ہیں؟ کیا ہم خدا سے سربلندی اور سرفرازی چاہتے ہیں؟ اگر ہم خدا سے سرفرازی اور سربلندی چاہتے ہیں تو کیا ہم نے خود کو پست کیا ہے، خود کو فروتن کیا ہے، خود کو خدا کے حضور سرنڈر کیا ہے؟ کیا ہم نے خدا کے بندہ یوحنا کی طرح اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہے کہ ہم گھٹے اور وہ بڑھے؟ کیا ہم صرف یہی نہیں سوچ رہے کہ ہم سربلند ہو، ہم بڑھتے چلے جائیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو سرفراز کرے، سربلند کرے، تو آئیں پست ہونا سیکھیں۔ اپنے آپ کی خدمت فلیکسیبل ہونی چاہیے، آپ کو بڑھنا بھی آتا ہو اور آپ کو گھٹنا بھی آتا ہو۔ خدا کا بندہ پالس رسول کہتا ہے کہ مجھے بڑھنا بھی آتا ہے، مجھے گھٹنا بھی آتا ہے۔ جب آپ پست ہوں گے، جب آپ فروتن ہوں گے، جب آپ کھلی طور پر اپنے آپ کو خدا کے حضور کر دیں گے، خداوند آپ کو سرفراز بھی کرے گا، آپ کو سربلند بھی کرے گا اور آپ کی خدمت کو بھی وسیع کرے گا۔ خداوند آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ بلیس یو برائی، بہت اچھا میسج تھا، ہیوملٹی کے، ہمبلنس۔ خداوند ہمیں چاہتا ہے کہ ہم پست ہوں، کیونکہ وہ اس چیز کے لیے ہمیں چاہتا ہے کہ جب تک ہم ہمبل نہیں ہوتے وہ ہمیں کام نہیں کرتا۔ تو ہمیں اس کی پروویژنز لینے کے لیے، اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ہمبل ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہیوملٹی
جو ہے وہ ہمیں خاک کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے مطلب ہم اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتے سوائے خداوند کے. تو خداوند کی مرضی کو پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمبل ہوں، اور یہ خداوند کی مرضی ہے کہ ہم حلیمی کو اختیار کریں، کیونکہ یہ خداوند کی طرف سے ہے. کیونکہ خداوند ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنے کو کہتا جس کے پیچھے اس کی کوئی مطلب بہت زیادہ بلیسنگ نہ ہو، کوئی اس کا فائدہ نہ ہو، بینیفٹس نہ ہو ہمارے لیے. خداوند ہمیں وہی کہنے کے لیے کرے گا جو ہمارے بینیفٹس میں ہوتا ہے. تو ہمیلٹی بھی خداوند کی طرف سے ہے کہ ہمیں ہمبل ہونا ہے، جیسے بھائی نے کہا کہ مطلب بس حال ہی میں ہی ہم خداوند کو دیکھ سکتے ہیں. اور بہت اچھا میسج تھا. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے کہ ہمیں ہمبل ہونا بہت ضروری ہے. جب تک ہم ہمبل نہیں ہوں گے ہم شیطان کے اوور کم نہیں کر سکتے. جس طرح کہ خداوند یسوع مسیح کی ایک ایٹریبیوٹس ہے کہ وہ ہمبل ہے، ہمیلٹی اس نے اختیار کی کہ نیچے زمین پر آیا، پست ہو کر اس نے شیطان پر قابو پایا. اسی طرح وہ ہمیں بھی چاہتا ہے کہ اس کی جو یہ خوبی ہے ہمبلنس کی وہ ہم میں بھی ہو، تب ہی جا کے ہم خداوند کو دیکھتے ہیں اور خداوند کی قدرت کو حاصل کرتے ہیں. تو ہمبل ہونا ایک بلیورز کے لیے بہت ضروری ہے جس میں ہمارا فائدہ ہے. آئیے ہم خداوند کے اس خوبصورت کلام کی شکر گزاری کی دعا کریں گے، اس کے لیے برکت چاہیں گے. ہمارے ساتھ پاسٹر ہرجیت ہیں، میں ان سے کہوں گی کہ اس خوبصورت کلام کی شکر گزاری کے لیے دعا کریں اور اس کے لیے برکت چاہیں. بہت ہی خوبصورت کلام تھا آج کا. جی سسٹر جی. اے خداوند خدا یہوہ پرمیشور پربھو جی، ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ. ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿੰਨੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, सचमुच प्रभु जी वो बेहतरी और तरक्की वाले हो जान प्रभु जी. और खुदा बाप पिता परमेश्वर जो प्रभु जी ऑनलाइन यूट्यूब के जो जरिए प्रभु जी इस वचन सुनन प्रभु जी, वो भी बहुत सारी बरकत नु पाउन प्रभु जी. खुदा बाप पिता परमेश्वर तुहाडे दास दासियां नु प्रभु जी, और प्रभु जी इस चैनल दे ओनर नु प्रभु जी, सिस्टर नसरीन नु, सिस्टर नुसरत नु प्रभु जी, और ब्रदर रविदीप नु ओदे परिवार नु प्रभु जी, और तमाम जिन्ने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए ने प्रभु जी, सबना नु सबना दे परिवारां नु प्रभु जी तुहाडे जोरावर हत्थां दे विच देने प्रभु जी. तुहाडा आत्मा एक एक दी अगवाई करे प्रभु जी. बरकत दो यीशु दे नाम, आमीन. आमीन आमीन. आइए हम अपनी दुआएं रिक्वेस्ट लेंगे. हमारे साथ पास्टर रशीद हैं, वो इन सारी दुआएं रिक्वेस्ट पे दुआ करेंगे. हम उनके साथ मुत्फिक होकर दुआ करेंगे. तो कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो दीजिए. हम अभी हमारे कुछ कोलीग्स हैं जिनको कोविड है, तो उनको थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है. उसमें डंकन है, हम डंकन को अपनी दुआ में याद रखेंगे. और खुदा उनका शुक्र है कि हमारी जो फैसिलिटी में एक्सप्लोजन था कोविड का, अब वो बहुत कम हो गया है और पेशेंट्स जो हैं सब ही ठीक हैं जिनको हुआ था, जो कि हालांकि एजमा के पेशेंट हैं, रेस्पिरेटरी पेशेंट्स हैं, वो ऑक्सीजन पे हैं, तो उनको भी खुदावन ने शफा दी है. तो उनमें से खुदावन का शुक्र गुजारी करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो गए हैं. और ये जो कर्स हमारी फैसिलिटी पे था वो मतलब खुदावन ने लिफ्ट अप किया है, हम उसकी शुक्र गुजारी कर देंगे. और बाकी हम एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे. हमारे साथ काशिफ हैं, हम उनको मुसलसल अपनी दुआओं में याद रखेंगे कि खुदावन को मुकम्मल तौर पर उनकी बोन को हील करे, ताकि वो मतलब सेहतयाब हों, तंदुरुस्त हों, और खुदावन उनकी जो कमजोरी है उनके जिस्म में कोई जो प्रॉब्लम है, नर्व का इश्यू है, वो भी मसीह के नाम से दोबारा से बहाल हो, ताकि वो अपने पांव पर खुद चलना शुरू कर दें. उनके लिए हम दुआ करेंगे. आए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे. अगर कोई दुआ दरखास्त है तो दे दे. और भी मेरे ख्याल रवि के मिसेस के लिए दुआ करें, उसको जो प्रॉब्लम है, जो दिल की धड़कन उनकी तेज हो जाती है. ओके ओके.
سو آئے ہم خداوند کی حضوری کو محسوس کریں گے، ہم سب متفق ہو کر خدا کے حضور میں دعا کریں گے، کیونکہ جب ایماندار متفق ہو کر زمین پہ کچھ باندھتے ہیں تو خداوند آسمان پر باندھتے ہیں۔ ہم سب متفق ہو کر ان تمام دعائیں درخواستوں کو خدا کے مذہب پر رکھیں گے۔ آسمانی باپ یسوع مسیح کے نام سے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے فضل کے لیے، تیری دی ہوئی تمام نعمت و برکت و تمام بخششوں کے لیے خدا تیرا شکر کرتے ہیں۔ اور آسمانی خدا ان تمام دعائیں درخواستوں کو خدا تیرے مذہب پر لاتے ہیں۔ خدا تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے خدا، جس کے مار کھائے جانے اور جس کے خون بہائے جانے سے ہم سبوں نے شفا پائی، جس کے پاس آسمان اور زمین کے کل اختیار، اور اے خداوند اسی نے کہا کہ جو کچھ تم میرے نام سے میرے باپ سے مانگو گے یقین کرو کہ وہ مل گیا۔ خدا میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان تمام دعائیں درخواستوں کو خدا تیرے مذہب پر لے کر آتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے۔ خدا بھائی کاشف کے لیے، بھائی روی کی وائف کے لیے، خداوند اس بھائی کے لیے جس کو خداوند خدا سونا کا پرابلم ہے، اور بھی خدا جتنی بھی دعائیں درخواستیں خدا تیرے لوگوں خدا تیرے لوگوں کے لیے شفا کا کام کرتی ہیں یسوع مسیح کے نام سے۔ خدا تیرے خون کی ان بوندوں کو یسوع کے نام سے خدا ان تمام زندگیوں پر یسوع کے نام سے جاری ہو ساری کرتے ہیں۔ خدا لعنتی ابلیس کے تمام منصوبوں کو، ساری بیماریوں کو، کمزوریوں کو، روگوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو یسوع کے نام سے دور کرتے ہیں۔ اور آسمانی خدا تمام زندگیاں، تمام بدن یسوع مسیح کے نام سے خدا کامل شفا کو حاصل کرنے والے ہوں۔ اور خدا تمام زندگیاں یسوع کے نام سے خدا تیرے بیٹے یسوع نام کی گواہی دے کہ یسوع مسیح نے ان کی زندگیوں میں ایک نیا اور ایک بڑا کام کیا۔ آسمانی خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ خدا تو اپنے لوگوں کے لیے ایک نیا کام کرتا ہے۔ اور خدا میرا ایمان ہے کہ جتنی بھی دعائیں درخواستیں خدا آج تیرے حضور میں رکھی گئی ہیں، خدا تیرے بیٹے یسوع نے ان تمام زندگیوں کے لیے خدا ایک نیا کام کیا ہے۔ خدا میں اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ خدا جتنی بھی زندگیاں اس وقت خدا ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن جن ملکوں سے خدا، شہروں سے، علاقوں سے، گرانوں سے، خاندانوں سے خدا، میں ان تمام پر تیری کثرت کی برکت کو یسوع نام سے جاری و ساری مانگ۔ خدا جتنے بھی خدام، بہنیں، بیٹیاں خدا اس وقت تیری حضوری میں سجدہ ریز ہے، خدا تجھ سے منت کرتا ہوں خدا تو اپنے پاک روح کو کثرت سے جاری و ساری کر۔ اور خدا جتنی زندگیاں آج تیرے حضور میں شامل نہیں ہو سکی، خدا تو ان کی بھی تمام راستوں کی رکاوٹوں کو دور کر، تاکہ خدا جیسا تیرا کلام بیان کرتا ہے کہ کیا خوب اچھا ہے کہ بھائی باہم مل کر تیری عبادت، تیری بندگی، تیری پرستش اور تیری پوجا کرنے والے ہوں۔ یسوع مسیح کے نام سے خدا لعنتی ابلیس کے تمام منصوبوں کو، انتشار کی ساری قوتوں کو یسوع کے نام سے پیچھے کرتے ہیں۔ اور خدا تیرے پاک لہو سے خدا فضا کو، ماحول کو یسوع کے نام سے صاف اور پوتر کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے خدا میں ہولی سینکچری منسٹری کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ خدا تمام بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، تمام خادمین کے لیے، تمام ورشپر کے لیے خدا میں تیری برکت کو چاہتا ہوں۔ خدا اکائی کے روح کو اسی طرح خدا اپنے لوگوں پر انڈیل، خدا تیرے لوگ ایک ڈور سے بندے رہیں، اور خدا تیری عبادت، تیری بندگی اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ سب کچھ مانگتے پا لیتے ہیں، آمین آمین۔ آئیے ہم خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک بنا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پرتھوی پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ملے، اور جس ہم اپنے معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر، ہمیں بلکہ آمین آمین۔ ہمارے ساتھ بردر کاشف ہیں، وہ آخری کلمہ برکات عطا کریں گے۔ اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت آپ سے لے کر اب تک حاضر جماعت کے ساتھ، ان کے خاندانوں کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ، شہر یروشلم کے ساتھ اب سے عبدالباد تک ہوتی رہے، آمین آمین آمین۔
खुदावन में आप सबकी सलामती हो, खुदा बाप, खुदा बेटा है, खुदा रूह कुदस آپ کی بھی سلامتی ہو. خدا برکت دے. گاڈ بلیس یو. बरकत दे. चलें फिर कल मुझे लगता है पास्टर फयाज हैं अमीन वो ही करेंगे सरमन. ब्रदर थैंक यू भाई इरफान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. खुदावंद आपको बरकत दे. बहुत अच्छा मैसेज था. कोशिश किया करें कि आप अपना कैमरा ऑन कर लें, क्योंकि फिर कोई गारंटी नहीं है कि सिस्टर इसको यूट्यूब पे डाले. वो कहती यीशु हैं मसीह कि में आप सबकी सलामती हो. सिस्टर जी, आपकी इसी सवाल का जवाब मैं यही देना चाहता हूँ. ठीक है, गारंटी हो या ना हो, लेकिन मैं जो पिछले कुछ दिनों से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि आपको भी शायद वो बात याद हो बैनर वाली, कि आपने तस्वीर कहा था मेरी बेशक ना लगाएं. ठीक है, जरूर है कि हम घटे और वो बढ़े. इसका एक Yes. और भी होता है कि आप पिक्चर लगा के आप अगर आपने अपलोड करनी है तो आप ऑडियो में अपलोड कर सकते हैं. वो तो मैं सिस्टर से बोलूंगी, क्योंकि वो कहती है ना कि फिर लोग देखना भी चाहते हैं ना जो कलाम सुना रहा है ना वीडियो. वो वैसे भी सुनने वालों को बोलने वाले के भी चेहरा नजर आना चाहिए. लेकिन मुझे तो इससे कोई नहीं, ऑडियो भी जो है ना वो भी ठीक रहती है. खुदा उनका कलाम जो है वो ऑडियो में भी चलता है. तो सिस्टर जानती हैं कि वो क्यों जरूरी है कि आप सबकी वीडियो में सरमन होना चाहिए. कलाम और इतना बात अच्छा का हो, पावरफुल हो, तो वो ऑडियो में भी हो तो चल सकता है. तो जी, और वैसे मैं वैसे भी सिस्टर जी, कल से नहीं रेन है काफी हैवी, तो अभी भी अच्छा बारिश हो रही है, तो सिग्नल ड्रॉप हो रहे थे उस वजह से. अच्छा और बाजू का ऐसा होता है कि जो वीडियो में आप करें तो उसमें ज्यादा वो जाता है ना डाटा वगैरह, और स्पीड उसकी ज्यादा हाँ. होती है. तो कम स्पीड में ऑडियो में वो तकरीबन ठीक हो जाता है. नहीं, मुझे तो कोई एतराज नहीं है. सिस्टर ने अपलोड करना होता है यूट्यूब पे. सिस्टर जी, तो सिस्टर जी, हाँ जी. रिकॉर्डिंग बंद कर. ओह सॉरी.